السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی۔ فرمایا یا داؤد لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني وَكَيْفَ إِرَادَتِي فِي الْمُخْبِرِينَ عَلَيْهِ۔ فرمایا کہ اے داؤد، وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے پیٹھ پھیری ہوئی ہے میری نافرمانی کے اندر اور گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں کس قدر ان کے انتظار کے اندر ہوں، ان کے اوپر کس قدر مہربان ہوں اور کس قدر ان کی توبہ کے شوق اور انتظار کے اندر ہوں کہ وہ گناہوں کو چھوڑیں اور توبہ کر کے میری طرف رجوع ہوں۔ اے داؤد، یہ میرا ارادہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جو میری طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں، مجھ سے پشت پھیرے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، مجھے بھولے ہوئے ہیں، فراموش کیے ہوئے ہیں۔ بس وہ لوگ کہ جو میری طرف متوجہ ہیں، میری عبادت کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا کہ میں ان کی ملاقات کا کس قدر مشتاق ہوں گا، میں ان کے اوپر کس قدر رحم کروں گا اور کس قدر مجھے انتظار اور شوق ہوگا ان سے ملنے کا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کے اوپر اپنے روزی کا، رزق کا دروازہ بند نہیں کرتے، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی گزارنے کے تمام اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کس قدر مہربان ہے۔ ایک واقعہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دریا کے کنارے کنارے سیر کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ روانہ ہے دریا کے کنارے۔ میں بھی اس کے پیچھے جو ہے چلنے لگا، اور جس وقت یہ بچھو چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا جہاں کچھوا کھڑا ہوا تھا، تو اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور کچھوے کی پشت کے اوپر اس نے یہ سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا اس کو تیزی کے ساتھ لے کر کے دریا کے دوسری طرف چلنے لگا۔ میں اس حیرت کے اندر تھا، حیران تھا کہ یا اللہ، بچھو اور کچھوے کی دوستی کیا ہے، اور یہ کچھوا اس وقت اس کو کس طرف لے کر کے جا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک کشتی کرائے کے اوپر لی اور ان کے پیچھے پیچھے جو ہے چلنا شروع کر دیا۔ جس وقت یہ بچھو دریا کے دوسری طرف پہنچا اور وہاں جا کر کے یہ کھڑا ہوا، تو اس بچھو نے کچھوے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور خشکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا اور اسے دیکھتا رہا کہ یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ بس میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان جو ہے شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور اس کے سر کے اوپر ایک جو ہے کالے قسم کا سانپ اپنا فن پھیلائے ہوئے اس کو ڈسنے کے لیے تیار تھا،
اور وہ یہ ارادہ کر رہا تھا کہ اس نوجوان کو ڈس لے کہ یہ بچھو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور جا کر کے اس نے اس سانپ کو جو ہے ڈنگ مارا، اور اس کے ڈنگ مارتے ہی وہ سانپ جو ہے گر پڑا اور وہیں پہ مر گیا، اور یہ بچھو وہاں سے پھر واپس ہو کر کے روانہ ہو گیا۔ میں نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اے اللہ، تو کس طریقے سے اپنے ایک نافرمان بندے کی عجیب طریقے سے تو نے حفاظت فرمائی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو بیدار کیا اور اس کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو جس وقت اس نوجوان نے مجھ سے یہ واقعہ سنا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، میں کس قدر گناہ گار اور نافرمان انسان ہوں، لیکن پھر بھی تو میرے اوپر اس قدر مہربان ہے کہ تو نے میری حفاظت کی خاطر اس قدر عجیب جو ہے واقعہ ہمیں دکھلایا۔ اے اللہ کہ جب تو نافرمان بندوں کے اوپر اس قدر مہربان ہے تو جو لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری فرما برداری کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے مطیع ہیں، تو ان کے اوپر کس قدر مہربان ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے وہیں پہ سچے دل سے توبہ کی اور پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ کے لیے وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ کی جو زندگی ہے، باقی جو زندگی ہے، اس کو اللہ رب العزت کے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں ان بندوں کے اوپر، اور لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ انہیں ظلمت کی، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر کے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالمؤمنین رحیما، ایمان والوں کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ معزز سامعین، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر جو ہے اپنے بندوں کے اوپر رحیم ہے، مہربان ہے، اور اس کی کس قدر اپنے بندوں کے اوپر رحمتیں ہیں کہ ایک نافرمان بندہ ہے جو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا بھی اس طرح سے جو ہے انتظام فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار بندوں کو گناہ کرنے کے اوپر فوراً پکڑتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت گناہ گاروں کو مہلت دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ طائب ہو جائیں اور یہ میری طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔